औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन पे कैसे पूरी हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम कस्टमर को पहचानें। उससे पहले ये ज़रूरी ये है कि हम एक सिंपल फ़लसफ़े को समझें। देखिए जी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड क्यों है, या आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? वो हमारा बेस्ट फ्रेंड इसलिए है कि वो हम उसको टाइम देते हैं, वो हमें टाइम देता है, हम उसके साथ रेगुलर राबिते में होते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसमें हम एक दूसरे की खुशी गमी का, एक दूसरे की जज्बात का, एक दूसरे की लाइक डिसलाइक्स का, इन सब चीज़ों का पूरा करेक्टर दोस्त का हमारे सामने होता है और हमारा उसके सामने होता है। इसी पैरामीटर को देखते हुए हमने कस्टमर के साथ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना है। इसके लिए सबसे पहला काम जो है वो है प्रॉस्पेक्टिंग और फीडबैक। हमारे पास कस्टमर की टोटल प्रोफाइल होनी चाहिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ, कि वो लाइक क्या करता है, डिसलाइक क्या करता है, उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, वो पहनता क्या है, चलाता क्या है, यूज़ क्या करता है, क्लिनिक उसका कैसे है, घर के कैसा है, वो खाना क्या पसंद करता है, वो जाना किधर पसंद करता है, वो ट्रैवलिंग का शौकीन है कि नहीं है, और क्या क्या उसके बाइंग, जितनी भी बाइंग मोटिव्स है ना, उनका हमें पता चलता है उसके पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक से। अच्छा, उसके बाद वो जो प्रोफेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो जब यूज़ करता है तो वो क्या किस तरह यूज़ करता है, और उनमें उसका बाइंग मोटिव क्या है। ये बाइंग मोटिव हमें पता चलता है प्रॉस्पेक्टिंग और फीडबैक के थ्रू। इसके अलावा कंपटीटर से, कि वो कंपटीटर जो है हमारा कंपटीटर, वो उस कस्टमर को किस तरह इंगेज रखा हुआ होता है, वो जो कंपटीटर उससे बेनिफिट दे रहा है या वो कंपटीटर से बेनिफिट दे रहा है, ये वाइस वर्सा होता है ना। तो वो दोनों का जो है वो कम्युनिकेशन चैनल क्या है, किस तरह वो एक दूसरे से सेटिस्फाई है, और इस कम्युनिकेशन चैनल में मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, या इस कम्युनिकेशन चैनल को मैं अपनी बेनिफिट के लिए क्या इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, फीडबैक और प्रोफाइलिंग के बाद आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कस्टमर, ये कस्टमर की नीड है, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं उस कस्टमर को अपने साथ इंगेज करने का, इस डेटा के बेस पे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो ये तो हो गया आप जो प्रोफेशनली काम करेंगे। इसके अलावा आपको कस्टमर के साथ, जिस तरह दोस्त वाली एग्जांपल मैंने दी ना, आपको कस्टमर के साथ पर्सनल होना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी गमी में उसकी खुशी में शरीक होना पड़ता है, उसके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ एनिवर्सरी, जो मैरिज एनिवर्सरी है, या उसके बच्चों के जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होते हैं, या उसके एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया है, उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उसको इमोशनली इंगेज करने के लिए ये काम हो सकते हैं। उसके प्रोफेशन से रिलेटेड आप उसको जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसका जो वो है ना, जो चीज़ें वो यूज़ करता है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, उसमें आप उसको जितना सपोर्ट करेंगे, उसके नॉलेज को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड यूज़ करेंगे और उसके नॉलेज को अपडेट करेंगे, ये दोनों काम करेंगे। ये है आपकी कस्टमर को अपने साथ एक कम्युनिकेशन चैनल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े, जिसके ज़रिए आप कस्टमर को अपने से करीब कर सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर के जो उसी प्रोफेशन में उसके दोस्त भी होंगे, उसके रकीब भी होंगे, ठीक है जी। तो उसके जो दोस्त है, जिन ग्रुप के साथ उठता बैठता है, जिसके साथ वो ख़ुद को इंगेज रखता है, जिनके साथ वो फ्रीक्वेंटली मिल रहा होता है, वो पूरी ग्रुप को आप एक अपने साथ इंगेज करने का अगर कोई प्लान बनाते हैं, उनका गेट टुगेदर करवाते हैं, उनको घुमाने फिराने ले जाते हैं, तो आपको एक
پول آف کسٹمر مل جاتا ہے جس کو آپ اپنے ساتھ لانگ رن میں چلا سکتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے ایک کسٹمر کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے یا کسٹمر کی جو وہ ہے سیٹسفیکشن اس کے لیے. اس کے علاوہ جو کسٹمر کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو بھی ابلیگیشن جو بھی کمٹمنٹ آپ کریں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کسٹمر کے ساتھ بالکل کلیئر رکھیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو بتا دیں. جو ٹائم ڈیسائیڈ ہونا بے شک آپ اسی ٹائم پہ کوئی زیادہ ٹائم اس کو بتا دیں کہ یار اس سے لے کر یا یہ منیمم ڈیوریشن ہے یہ میکسیمم ڈیوریشن ہے. کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آرگنائزیشن کے پروٹوکولز کیا ہے، ایس او پیز کیا ہے، کیا کیا ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہے. اس حساب سے آپ کسٹمر کے ساتھ ایک کلیئر کمیونیکیشن رکھیں کہ سر یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک یہ ریکوائرمنٹ میں آپ کی پوری کروا کے دوں گا. یہ کمٹمنٹ جب آپ کر لیں تو کمٹمنٹ کو مین آف کمٹمنٹ آپ نے بننا ہے. یہ پروفیشنل گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے اور اسی ٹائم فریم میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسٹمر یہ جو آپ کریں گے نا اس سے کسٹمر آپ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آؤٹ آف دا وے اگر آپ کو اس کو کوئی چیز چاہیے ہو اور وہ آپ سے مانگے یا آپ کو ریکویسٹ کرے تو اس میں آپ نے جو کوئک رسپانس ہے نا وہ آپ دیں گے تو وہ آپ کا وہ کسٹمر آپ کا لائف لانگ کسٹمر بن جائے گا، لانگ رن کا کسٹمر بن جائے گا. کوئک رسپانس کسی بھی کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو انگیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے کسٹمر کی دو چیزیں پوری کرنی ہے، اس کی نیڈ کو جاننا ہے اور اس کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے. یہ دو کام ہم ایمانداری سے کریں گے تو کسٹمر ہمارے ساتھ ہی ہوگا. اس کے علاوہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کے جو کمپٹیٹر ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو اس کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں مارکیٹ میں یا جو اس کے رقیب ہوتے ہو اس پروفیشنل سے ریلیٹڈ. تو اگر ایک کسٹمر اپنی کمپٹیٹر کے حوالے سے آپ سے کوئی چیز کمیونیکیٹ کر لے تو خدا را کبھی بھی وہ دوسرے بندے کو وہ بات آپ کمیونیکیٹ نہ کری، اس کو اپنے تک رکھے. یہ سوشلی بھی ٹھیک نہیں ہے، پروفیشنلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ آپ بتائیں گے تو بات گھوم پھر کے آئے گی، ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہوگا. اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو آپ کا جو کریکٹر ہے نا وہ وہاں پر ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. وہاں پر جو بھی کسٹمر سے ہے کسٹمر کے سامنے جو آپ کا کریکٹر ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کا کریکٹر ہے. آپ اس کے سامنے اپنی آرگنائزیشن کی ریفلیکشن ہے. تو اپنی پروفیشنلزم کو برقرار رکھتے ہوئے کبھی بھی اپنی آرگنائزیشن کی ریفلیکشن کو یا اس کا جو نام ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کسٹمر کی نظر میں بلر نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کارپوریٹ رسپانسبلٹیز کا ہم سب کی کارپوریٹ رسپانسبلٹیز کا ایک حصہ ہے کہ ہم پروفیشنلی اپنی آرگنائزیشن کی کارپوریٹ امیج کو بلڈ کریں نہ کہ اس کو کسی کی نظر میں بلر کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر آپ یہ والا کمیونیکیشن گیپ کریٹ نہیں کریں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا کسٹمر بھی آپ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرے، وہ بھی آپ کا کسٹمر اس لیول پہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کسٹمر کو جو اس کا پروفیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، ایک آپ اس کا جو نالج ہے پریکٹیکل نالج یا پروفیشنل نالج اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو نالج ہے اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں. اس اپ گریڈیشن کے لیے یا یوزیج کے لیے اگر آپ اس کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے، ایک فورم کریٹ کر کے دیں گے تو وہ کسٹمر آپ کے ساتھ ایک لانگ رن میں چلے گا. یہ میں ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی کی کا پتہ تب چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سفر کرے. تو یہ بھی ایک کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے یا اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ایک ٹول یہ بھی ریکمنڈڈ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سفر پلان کریں. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں کہ آپ ملک سے باہر اس کے ساتھ جائیں یا اس کو گھمانی پھرانی کالام بحرین لے جائے. ٹھیک ہے جی. اس کو ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر، سنڈے کا ناشتہ
یا جب اس کے کھانے کا کھانے کا ٹائم ہو تو اس کو کوئی اچھی سی جگہ جہاں سے آؤٹ بیک کر سکے وہاں پر لے جا کر آپ اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ جتنا ٹائم وہ شروع میں نے کہا نا اپنے دوستوں کو جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کو دیتے ہیں، اتنا ٹائم آپ کسٹمر کو دیں گے نا تو وہ بھی آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹول تھا کسٹمر انگیجمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس سے آپ جب بھی کوئی کمٹمنٹ کرے، اگر وہ کام ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کے وہ ہے ایسوپیز ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہاں تک میں کر سکتا ہوں، اس کے آگے میں نہیں کر سکتا، بجائے اس کے اس کو آپ ٹرخائے، کسٹمر کو کبھی بھی نہ ٹرخائے۔ شروع میں جب آپ کمٹمنٹ کریں، کمٹمنٹ پورا کریں، اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو فرسٹ ڈسکشن میں جب آپ نو کہیں گے نا تو آپ کی بھی زندگی آسان ہوگی اور وہ کسٹمر آپ لوز نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹرخا رہے ہوتے جس کی وجہ سے آپ کا پروفیشنل اینڈ پرسنل کریکٹر اور آپ کی آرگنائزیشن کا ان دا اینڈ وہ بلر ہو جاتا ہے کسٹمر کی نظر میں۔ تو ٹرخانی کی بجائے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم پہ نو کریں۔ اچھا، نو کرنے کے بعد بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کسٹمر کو ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اپنی ایفرٹس جو ہیں نا وہ کنٹینیو رکھیں، کیونکہ اس کی نظر میں یہ آ گیا کہ یار میں نے اس کو یہ کہا تھا، یہ میری ایکسپیکٹیشن تھی، اس نے اسی ٹائم پہ میری ایکسپیکٹیشن زیرو کر دی، مجھے بتایا، کمیونیکیشن کلیئر رکھی، جھوٹ نہیں بولا، ٹرخایا نہیں، تو ان نیئر فیوچر اٹ از بالکل 100% شور رہے کہ وہ کسٹمر آپ کے ساتھ چلے گا، کیونکہ وہ آپ کی پکچر اس کی نظر میں یہ بن گئی کہ جی یہ جو بندہ ہے اس نے وہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹائم پہ کرتا ہے، اور جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ نو کر دیتا ہے فرسٹ گو میں۔ تو آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی ایک پریسٹیج بلڈ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کسٹمر آپ سے کوئی ایکسپیکٹ کرے یا آپ کو ایک ایکسپیکٹیشن بتائے کہ یار میری یہ چیز مجھے چاہیے، اگر آپ کے پاس ہے اسی ٹائم پہ تو وہ اس کو کبھی نہ دے سمجھ گئے؟ وہ اس کو کبھی نہ دے، اسی ٹائم پہ نہ دے، اس کے ساتھ آپ کمٹ کریں، کیونکہ اس کے لیے پھر آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کرنی پڑے گی اور ٹائم نکالنا پڑے گا، جو کسٹمر کی نظر میں آپ کا ورتھ بڑھائے گا۔ آپ اس سے کہیں کہ سر ابھی تو میں آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکتا، 2 دن بعد یا 1 دن بعد انشاءاللہ یہ میں آپ کو کر کے دے دوں گا، یہ نیڈ آپ کی فلفل کر لوں گا، 2 دن بعد 4 بجے میں آپ کی یہ نیڈ فلفل کر دوں گا۔ 2 دن بعد 4 بجے کیلنڈر میں نہ ہے نا، آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن 4 بجے سے پہلے پوری کرنی ہے۔ اس سے آپ کا ورتھ کا گراف جو ہے نا وہ ہائیسٹ لیول پہ اسی کسٹمر کی نظر میں چلا جائے گا۔ یہ زبردست ٹول ہے، اس کو ضرور امپلیمنٹ کیجئے گا۔ یہ تھی چند گزارشات کسٹمر ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے، امید ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔